اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ مع المحسنین۔ بارگاہ جی ان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ حمد دا نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کروں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، جڑے لوگ مصروف جہاد رہندے نے ساڈے رضا راضی کرن دے واسطے، لنہدینہم سبلنا، اسی ضرور دکھاواں گے انہاں نوں اپنے رستے، وإن اللہ لمع المحسنین، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر وقت محسنین دے نال ہے۔ انسان دو چیزاں دا مجموعہ ہے، ایک تاں جسم ہے اور شکل و صورت ہے جڑی نظر آندی پئی ہے، اور دوسرا اس کے اندر روح ہے، اور روح دا تعلق اللہ دی ذات پاک دے امر دے نال ہے، روح دی۔ تو دونوں چیزاں دی ایک ایک مجبوری ہے اپنی اپنی۔ جسم دیاں خواہشات دے نال اس دا تعلق ہے اور اس دیاں کئی مجبوریاں ہیں، ایک مجبوری نہیں، لامحدود اس دیاں مجبوریاں اور اس دیاں خواہشاں ہیں۔ اور روح دی مجبوری اللہ دی ذات پاک دا قرب ہے اور اس دا وصال ہے۔ فرشتیاں دے اندر کسے قسم دی کوئی خواہش نہیں پائی جاندی، سوا اللہ دی ذات پاک دے حکم نو منن تو اور اس دی رضا دے واسطے اس دی محبت دے وچ تسبیح و تحلیل کرن تو، لیکن انہاں دے واسطے کسے قسم دی آزمائش نہیں، امتحان نہیں۔ اے انسان جڑی مخلوق اللہ دی ذات پاک نے اس نو بنایا ہے اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین دے وچ اپنا ایک نائب بنانا چاہنا ہاں۔ تو فرشتیاں نے عرض کیتی
کہ اسی تیری تسبیح و تحلیل کرنے ہاں، اور انسان جس دی تسی تخلیق کرن لگے جے یہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون، میں جاننا تے تسی اس نو نہیں جان دے۔ تو مالک کریم نے سیدنا آدم علیہ السلام دی تخلیق تے فرمائی انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین دے اندر اپنا ایک نائب بنانا چاہنا وا۔ تو میں کئی دفعہ تانوں تقریر عرض کیتی ہے، اس دی تشریح بھی کیتی ہے کہ خلیفہ تین ہی معنی نے اس دے، یا تا اصل دے کولو کام نہیں ہو سکدا تو انہوں نائب دی ضرورت ہے، اللہ پاک اس دے کولو بھی پاک ہے۔ کہ تسی آیت کریمہ اکثر علماء کو سنتے بھی رہندے جے، تو میں مختصر اس نو پھر بیان کر دینا کہ جنہیں نہیں سنیا انہوں سن، کہ اصل ایک کام نو نہیں سنبھال سکدا تو اس نو اپنے ایک نائب دی ضرورت ہے جیڑی اس دے کام دے وچ اس دے نال شریک ہوئے، لیکن اللہ دی ذات پاک اس تو پاک ہے، تو یہ بھی خلیفے دا کوئی معنی نہیں بنتا۔ پھر خلیفہ اس واسطے ہے کہ اصل دے اتے موت آ جانی ہے اور اس تو بعد اس دا نائب بنے گا، تو اللہ دی ذات پاک خود حیاتیاں تقسیم کرنے والی ذات ہے، عدم دے وچوں وجود بدھیان والی ذات ہے، تو اے معنی بھی اتھے نہیں بنتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کدھرے اصل نے چلیاں جانا ہے اور وہ جڑا اس کا نائب ہے اس کی جگہ تے اس نے کام کرنا ہے، اللہ دی ذات پاک سان جان دے کولوں بھی پاک ہے۔ تو پھر اس سوال دا جواب انہوں نے دیتا کہ خلیفے دا ایک چوتھا معنی ہے جس واسطے انسان دی تخلیق کیتی گئی ہے کہ اللہ دی ذات پاک نورانیت ہی نورانیت ہے، اور یہ انسان جڑا ہے یہ ظلمت دے وچ ہے، عالم کثرت دے وچ آندا پیا ہے۔ تو تیسری مخلوق اللہ دی ذات پاک نے نبی دی صورت دے وچ تخلیق کیتی، کیونکہ فیض لین تے فیض دین والے دے درمیان ایک واسطہ شرط ہوندا ہے، اور انسان دے جسم دے وچوں نہ مثال دیتی جویں ہڈیاں نے تے مرکنی ہڈی ہے تے ماس ہے، وہ مرکنی ہڈی جڑی ہے بظاہر ہڈی بھی ہے تے وہ نرمی بھی ہے، وہ ادھروں خوراک لیندی ہے تو ادھروں ہڈیاں نو پہنچاندی ہے۔ اسی طرح اللہ دی ذات پاک نے اپنے اور اپنی مخلوق دے درمیان سیدنا آدم علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام دا واسطہ تخلیق فرمایا کہ جنہ دا تعلق براہ راست خدا دی ذات پاک عالم نورانیت نال بھی ہے اور عالم بشریت دے نال بھی ہے، کیونکہ انسانہ دی طرف نبی آئے نے اس واسطے اسے شکل اور اسے صورت دے وچ آن گے، اگر فرشتے دی شکل چندے تو پھر وہ اعتراض ہو جاوے آ، پھر وہ مشتبہ ہو جاوے آ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں انسانہ دی طرف نبیاں نے بھیجا ہے اپنے عرفان واسطے، اپنے قرب واسطے، تو مختصر عرض پہ کرنا وہاں وہ فرماتے نے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو اے مجبوریاں جڑیاں انسان دیاں ہیں وہ اس قسم دیاں مجبوریاں نے کہ اس مجبوری دے تحت آ کے انسان دے کولوں کئی قسم دیاں چیزاں دا سرزد ہو جاندیاں ہیں، اور عشق و محبت دی دنیا دے وچ صرف ایک کوئی مجبوری ہے کہ اپنے محبوب دے قرب بروس دا حصول ہے۔ تو جس وقت تو کائنات دیاں تمام مجبوریاں نو اپنی کنڈ لے سٹ کے صرف ایک دا ہو کے رہ جاندہ ہے تو اس نو پھر وصال یار اور محبوب دے راہ دے اتے ٹرنا نصیب ہوندا ہے۔ مالک کریم نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، کہ
کہ وہ لوگ جڑی ساڈی رضا دے واسطے کوشش کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، اسی انہاں دے واسطے راستے کھول دیتے ہیں، راستے کھول دینے ہیں۔ تو مولانا روم نے اس سے دے اتے ارشاد فرمایا ہے، بڑی مشہور حکایت ہے، اس نو سنو، بڑی مدت تو بعد میں تو پڑھن لگا ہوں، سائیں اس نو بہت زیادہ پڑھ دیندے سی اس حکایت نو۔ جی وہاں کے لنگو لو کو آنسو میں جہی، وہاں کے لنگو از ہما لنگی لو کے میں رہی، وہاں کے لنگو لو کو آنسو میں جہی۔ انسان انہاں خواہشات نفسانی اور انسان دیاں مجبوریاں، اولاد دی مجبوری ہے، دنیا دی عزت و شہرت دی مجبوری ہے، غربت و افلاس دی مجبوری ہے، تعلقات دی مجبوری ہے، صحت دا نہ ہونا، صحت دا چاہنا مجبوری ہے، ہمہ وقت تمام چیزاں اس طرح نال متعلقہ نے۔ تو پھر بندہ ایک گل آخدا ہے کہ دل تو بڑا کردا ہے کہ اللہ دی ذات پاک دے ذکر اور عبادت دی طرف مائل ہو جائیے، پر مجبوریاں نہیں چھڈ دیاں، مجبوریاں نہیں چھڈ دیاں۔ مولانا روم فرما دے نے وہاں کے لنگو لوک آنسو میں جہی، فرما دے نے اگر تو لنگڑا بھی ہیں تے لولا بھی ہیں، بھی لتاں ٹرن والیاں دی طاقت بھی نہیں تے لولیاں نے کام بھی نہیں کردیاں، تو فرما دے نے کہ اس طرف چلدا رہا کر، اس طرف چلدا رہا کر۔ از ماں لنگی و لوکی میں رہی، اس تمام لنگڑے پن تے لولے پن تو نجات پا جاویں گا۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا، کہ جڑے ساڈے رضا دے واسطے کوشش کردے نے، مالک کریم نے فرمایا کہ اسی انہاں دے واسطے رستیاں نو کھول دینے ہاں۔ عارف روم فرما دینے کہ لنگڑا ہیں تے لولا ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں، جو کچھ بھی ہیں تو اس دی طرف ٹریا رہا کر، پھر کی ہوئے گا از ہما لنگی و لوکی میں رہی، تمام لنگڑے پن تے لولے پن دے کولو نجات پر آ جائے گا۔ قرآن پاک دا مضمون ہے، میں اس تے آیت کریمہ عرض کرنا۔ اللہ دی ذات پاک نے اصحاب کہف دا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور اس دے وچ مالک کریم نے اس چیز نو ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحنو نقص علیک نبأہم بالحق، کہ اے محبوب اسی بیان کرنے آپ انہاں دی خبر ٹھیک ٹھیک، کہ محبوب اسی تانوں دسنے کہ اصحاب کہف جڑے نے وہ کون سن، تے انہاں دا تعارف میں کروانا تانوں۔ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، بے شک چند نوجوان سن جنہاں اپنے رب دے اتے ایمان لیاندا، وزدناہم ھدی، اور اساں انہاں دے نور ایمان نو ودا دتا۔ جس وقت بادشاہ دا ظلم اپنے انتہا نو پہنچ گیا تے انہاں اللہ دی ذات پاک دی طرف منہ کر کے اس ملک نو چھڈ دیتا، سب تعلقات نو منقطع کر دیتا۔ تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چند نوجوان سن، آمنو بربہم، کہ اپنے رب دے اتے انہاں ایمان لیادا، وزدناہم ھدی، اور اساں انہاں دے نور ہدایت نو ودا دیتا، ان دے وچ اضافہ کر دیتا۔ ایک گل
فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اسا مضبوط کر دیتا انہاں دے دلاں نوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اسا انہاں دے دل نوں کی کر دیتا، قوت عطا فرما دیتی، مضبوط کر دیتا۔ کدوں اس کاموں جدوں او راہ حق دے وچ کھڑے ہو گئے، جس لے راہ حق دے وچ او کھلو گئے اور ایمان دا نور انہاں نصیب ہو گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اساں دے انہاں دے نور ہدایت نو بھی ودا دیتا اور انہاں دے دل نو مضبوط کر دیتا۔ فقالو، تو پھر انہاں نعرہ ماریا، انہاں آکھیا ربنا، ساڈا رب کون ہے؟ رب السماوات والارض، جو پروردگار ہے آسماناں دا اور زمیناں دا۔ لن ندعو من دونہ الہ لقد قلنا اذا شططا، کہ اسی نہیں پکاراں گے اس تو سوا کسے معبود نو، اگر اسی اس طرح کریے کسے غیر نو بھی پکاریے تو گویا کہ اسی ایسی گل آکھی جڑی حق تو بڑی دور ہے۔ تو مالک کریم نے فرمایا کہ اسی انہاں دے نور ہدایت نو ودا دیتا اور انہاں دے دل نو مضبوط کر دیتا۔ اور دوسری آیت کریمہ مالک کریم نے ارشاد فرمائی والذین جاہدوا فینا، اور پھر فرماندے نے وہاں کے لنگو لو کی آنسو میں جہی، کہ تو لنگا ہے، تو لوڑنا، جو کچھ بھی ہیں اس طرف چل پاؤ۔ از ہماں لنگی و لوکی میں رہی، تمام لنگڑے پن تے لولے پن دے کولو نجات پا جائیں۔ اس دے اتے جناب نے ایک عنوان بدھا ہے، جناب فرماندے نے قصہ بتے بچگاہ کے مرغ خانہ گی خانگی پرورد شام، قصہ بتے بچگاہ کے مرغ خانگی پرورد شام۔ فرماندے نے کہ بطخ دے انہاں بچیاں دا قصہ جنوں گھر دی مرغی پال دی ہے، جناب نے مثال دیتی۔ قصہ بت بچگاہ کہ مرغ خانگی پرورد شام، کہ گھر دی مرغی جنہاں نوں پال دی۔ تو بطخ آنڈے دیندی تے سیوے نہیں بہندی، پھر اس بطخ دے بچیاں دے کڈان دا کی طریقہ ہے بھی یہ نسل کیویں جاری رہندی ہے؟ او آنڈے جڑے نے او ککڑی جڑی ہے اس دے تھلے رکھتے نے جڑا سیوا مل دی ہے، پھر وہ بچے پیدا ہو جاندے نے۔ جس ویلے وہ بچے جمدے نے تے او ماں انہاں دی تربیت کردی ہے مرغی، تو مرغی دے بچہ دی ہور فطرت ہے تے بطخ دے بچیاں دی ہور فطرت ہے، کہ بطخ دا بچہ پانی تو بغیر نہیں رہندا، کہ ان دی فطرت دے وچ شامل ہے، اور مرغی دا بچہ جڑا ہے وہ پانی دے وچ جا نہیں سکدا، تو اس مرغی نو دعویٰ ہے بھی یہ میرا بچہ ہے۔ جس وقت تو بطخ دے بچے پانی دے قریب جاندے نے تو انہاں دا رجحان جڑا ہے وہ پانی دی طرف ہوندا ہے، بھی اسی پانی چ نہائیے، پانی چ ٹبیاں ماریے، پانی چ رہیے، کہ ان دی فطرت شامل ہے، تو وہ پھر اس پاسے رجوع کرتے نے۔ جس وقت تو رجوع پانی دی طرف کرتے نے تو مرغی مایوس ہو جاندی ہے، وہ آکھدی ہے بھی میں تا انہاں نوں پالیا سی، میری اولاد سی، مینوں چھڈ کے پانی نوں وڑی جاندی۔ سمجھ آئی جی کہ نہیں؟ تو اس مسئلے نو جناب بیان فرمان لگنے بڑے آسن طریقے دے نال، بڑے حسین طریقے دے نال اس نوں غور کرو گے تو بڑے علامہ اقبال فرما دینا ہے ذوق تجلی بھی سی خاک میں پنہا، اے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، کہ صرف تصدیق دے نال نہیں گل بندی ہے، کہ ذوق تجلی بھی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی کہ یا اللہ پاک دیدار کرنا چاہنا ہوں،
اور اس ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਤਲਬ ਆਪਣੇ محبوب حقیقی دی ضرور کرنی ہے، کیونکہ اس دی تخلیق دا مقصود ہی خدا دی ذات پاک دی پہچان ہے۔ جی سمجھ آ گئی گل دی؟ جی جی تو خیم بتی گرچہ مرغ خانہ عطا کرد زیر پر چودایا تربیت فرماندے نے تخم بتی گرچہ مرغے خانات، بطخ دا انڈا اگرچہ تیرے گھر دی مرغی نے پراں دے تھلے دائی دی طرح پالایا ہے، مادرے تو بتے آن دریا بدست۔ فرماندے نے کہ تیری ماں اس دریا دی بطخ آئے، پالیا مرغی نے میں نکلیا مرغی دی طرف ہے، لیکن مرغی دا دعویٰ ہے کہ میرا بچہ ہے، بچے دی جڑے عمل نے وہ دستے پے نے کہ ان دی ماں کوئی ہو رہا ہے، اس دی ماں کوئی ہو رہا ہے۔ ان دا دعویٰ اپنی جگہ تے ہے، لیکن بچے دا عمل یہ دسدا پیا ہے کہ میری جڑی ماں ہے وہ دریا دی جانن والی سی، کیونکہ انہیں عمل دے نال ثابت کیتا ہے کہ ماں باہر کھڑی ہے کنارے تے، وہ بھج کے کھاڑے نو وڑ گیا، ٹوئے نو وڑ گیا دریا نو، کہ مینوں تا ایتھے سکون آندا، مینوں ایتھے سکون آندا ہے۔ جی میل دریا کے دلے تو اندرست آن طبیعت جات رایت مادرست میل دریا کے دلے میل دریا کے دلے تو اندر است، آ طبیعت جانت را از مادے رست۔ فرماندے نے کہ دریا دی طرف جھکاؤ جیڑا بطخ دے بچے دے دل دے وچ ہے، آ طبیعت جانت را از مادے رست، تیری جان دا وہ مزاج تیری ماں دی طرفوں ہے۔ تیری کی ہے؟ فرشتے موجود نے، اللہ دی تسبیح و تحلیل دے وقت مشغول نے، ہر ویلے مشغول نے، انکار دا تصور کوئی نہیں، حکم عدولی دا کوئی خیال نہیں، کسے قسم دا انہاں دے وچ کوئی جھول نہیں، لیکن مالک کریم نے ارشاد فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا ایک نائب بنانا چاہنا زمین دے وچ، نائب بنانا چاہنا کتھے؟ زمین دے وچ۔ تو کی ثابت فرمایا مالک کریم نے کہ تھوڑی ہر چیز اپنی جگہ تے بجا ہے، لیکن محبت دا عنصر جڑا مقابلے دے وچ ہر شے نو کنڈ کر کے میری طرف آوے، میں ایسی مخلوق بنانا چاہنا کہ تسی بھی ویکھ کے اس نو حیران ہو جاؤ گے۔ بیٹے دا سر، باپ دا خنجر، اور کسے قسم دا کوئی شکوہ نہیں ہے گا۔
چیخا دا بلنا، اگ دا جلنا، اور اس دی حدت اور تیزی دا اے عالم کہ پرندے دا بھی اتھوں نکل کے نہیں جا سکنا، لیکن اطمینان قلب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اتھے کھلو کے بھی اپنے مالک طرف دی رجحان، مالک کریم نے فرمایا کہ تسا سارا کچھ ہی کیتا ہے، لیکن اس میدان محبت دے جڑیاں آزمائشاں نے ان دے میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہنا کہ جڑی ہر شاہ چھڈ کے ثابت کر دے گی کہ سانو صرف تیری ہی لوڑ ہے اور کسی مجبوریاں۔ علامہ صاحب فرماتے نے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ اطاعت و فرما برداری دے واسطے فرشتے کوئی گھٹ نہیں سن، لیکن درد دل کہ کسی شے نو کھو کے پانا، کہ کوئی گویچ جاوے تے پھر اس نو سوارن دا جذبہ، جویں انسان گناہ دے وچ غرق ہو جاندہ ہے، شاہد گواہ موجود کوئی نہیں، ویکھن والا بھی کوئی نہیں، لیکن ان دا دل اس نو آپ اس دی حکمرانی کردا ہے اور اس کمی نو محسوس کردا ہے، اور وہ کلا ہی گوشے چ بیٹھ کے اللہ پاک دی بارگاہ وچ توبہ بھی کردا ہے، معافی بھی منگدا ہے اور اتھرو بھی بہاندا ہے۔ تو اے جذبہ جڑا ہے او اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ اس مخلوق نو درد دل دے کے میں بھیجیا ہے کہ جڑا کائنات دی ہر شے نو دیکھو فرما دے نا ہر کس دے خدا دولت و دیمی طلبت، کہ ہر کوئی خدا دے کولو دولت اور دین مانگدا ہے، یا سیمے پری ماہ جبی میں طلبت، یا کوئی حسین اور چن والا چہرہ طلب کرتا ہے، بیچارہ دلم نہ نہ ای میں طلبت، بیچارہ دل ہے کہ نہ کچھ اے طلب کرتا ہے نہ وہ طلب کرتا ہے، خواہان وصال استو ہمیں میں طلبت، کہ صرف وصال دا طالب ہے اور ایو طلب کرتا ہے بس، کہ اور کسی چیز نو وہ طلب، اور اس سے مضمون نو اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلان دا اطمینان صرف میرے ذکر دے نال ہے، میرے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اطمینان قلب کس دے نال ہوئے گا؟ فرما دینے کہ کسے دین طلب کیتا، کسے دنیا طلب کیتی، کسے حسین چہرہ محبوب طلب کیتا، کہ دل بیچارہ جڑا ہے اور کچھ بھی نہیں چاہتا، صرف دلدار مانگدا ہے، صرف کی آکھتا ہے کہ میرے دل دا سکون تیری ذات ہے، اس تو علاوہ اور مینوں کسی چیز دے نال اطمینان حاصل نہیں ہوندا۔ دیکھو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا الذین آمنوا، کہ یعنی جو لوگ کہ ایمان لے آئے نے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور مطمئن ہوندے نے جنہاں دے دل ذکر الہی دے نال، فرمایا کہ انہاں دا دل کسے شے نال مطمئن نہیں ہوندا، کندے نال مطمئن ہوندا؟ ذکر الہی دے نال۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ دی یاد ہی دل نو اللہ دی یاد دے نال ہی دل مطمئن ہوندے نے، کہ اگر کوئی آکھو کہ دل نو سکون آوے گا کسے ہور چیز دے نال، فرما دینے نے کائنات دی ساری دولت دے دیو اس نو، کائنات دی عزت و شہرت دے دیو اس نو، انہوں کدی سکون نہیں ملے گا۔ سکون جدوں ملیا اس نو اللہ دی ذات پاک دے ذکر دے نال نصیب ہوئے گا، اور جنہاں نو ذکر دے نال سکون نصیب ہوندا ہے انہاں دے واسطے کائنات دیاں تمام چیزاں دی ایک تھک برابر بھی حیثیت نہیں ہوندی۔ عرف روم فرما دینے کہ راہ لذت از درون از برون، کہ جدوں بھی سواد تینوں آیا تینوں اپنے اندروں آنا ہے، تینوں باہروں نہیں ہوں آنا۔ ابل ہی دا جس سنے کسرو حسو، کہ بے وقوفی ہے کہ اگر تو محلہ تے کوٹھیاں جو سکون لبیں گا، سکون نہیں لبے گا، پریشانی حاصل ہوئے گی، پریشانی ود دی جاوے گی، سکون کدی گوشہ مسجد دے وچ درویش کے جڑا اللہ دی ذات پاک دے ذکر دے وچ بیٹھا ہے وہ مطمئن بیٹھا ہویا ہے، اور تخت تے بیٹھا بادشاہ جڑا ہے وہ بے سکون بیٹھا ہویا ہے، وہ جڑا زمین دے بیٹھا اللہ دی یاد دے وچ بیٹھا ان دا دل مطمئن ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک نظر نے حضور دے صحابہ کرام اور اہل بیت دی ایسی تربیت فرمائی ہے کہ دنیا دے بھی بادشاہی کیتی ہے اور اس بادشاہی دی مثال نہیں آ سکتی،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے 2 سال تو اتے خلافت آپ نے اپنا پیریڈ سی خلافت دا، جس وقت حضور نے وصال فرمانا قریب آ جناب نے فرمایا وصیت کی تھی کہ میرا ایک مکان ہے اور اتنے پیسے بیت المال دے وچوں میں لے نے، جس وقت میرا وصال ہو جاوے اور وہ مکان ویچ کے وہ پیسے بیت المال دے وچ جمع کرا دیتے جان، کیونکہ مینوں اس مکان دی ہن کوئی ضرورت، وہ معیار قائم کیتا، وہ معیار قائم کرتا کہ جنہ دے جسم دے نال تا بادشاہی ہے، خلافت ہے، لیکن دل جڑا ہے ہر چیز تو پاک ہے، ما سوا تو خدا دی ذات پاک دی محبت جلوہ گر ہے، اور کوئی چیز جلوہ گر نہیں۔ ایک نہیں، تسی حضور دے صحابہ اکرام دی اہل بیت دی مناقب پڑھو، ایک ایک گل انسان دے واسطے کافی ہے، ایک ایک گل انسان دی زندگی دے واسطے کافی ہے۔ وہ انسان نو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے، جناب دا قول ہے، جناب فرما دے نے دعاواں بندے مانگ دے جنہیں مانگ دے، اسی بھی مانگنے ہیں، تسی بھی مانگنے، قرآن پاک چ بھی دعاواں دا ذکر ہے، وہ اسے واسطے ذکر ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام دیاں دعاواں دا ذکر فرمایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آکھا، سیدنا ایوب علیہ السلام نے میری بارگاہ چ، سیدنا عزیر، سب دیاں دعاواں جنہاں دا بھی ذکر آیا ہے کہ انہاں دعاواں نو انسان پڑھے تو انہاں دے الفاظ تے غور کرے تو انسان دے تے وجد طاری ہو جاتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام دی دعا ہے، جگہ جگہ دے تے پکارن دا ول سانو سکھایا کہ تساں اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ سوال کس طرح کرنا ہے۔ سوال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، یا اللہ ساڈے اعمال دے جسماں نو، اعمال دے جسماں نو، ہر شے دا ایک شکل ہے نا، تو اس دی صورت ہے، اس دی جسم ہے، تو عرض فرما دینے کہ ساڈے اعمال دے جسماں نو اخلاص دی روح دے نال زندہ کر دے، اعمال دے جسماں نو اخلاص دی روح دے نال زندہ فرما دے۔ ایک 2 سطر نہیں، ایک سطر دی گل ہے، تو اس دے اتے تسی غور کرو کہ ایک جملہ جڑا انسان دی زندگی دے واسطے کامیابیاں دا سارا سرمایہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، کہ جس انسان نے جو عمل بھی کرنا ہے فرمایا کہ یا اللہ پاک تیری رضا دے واسطے کراں، تیری رضا دے واسطے کراں، تیری محبت دے وچ کراں۔ اخلاص ایسی ایک دولت ہے کہ جڑا اعمال دے وچ اگر روح اخلاص نہ ہوئے تو عمل بیکار ہے، جویں جسم روح تو بغیر بیکار ہے، اسی طرح وہ عمل اخلاص تو بغیر کی ہے وہ بیکار ہے۔ تو جویں روح تو بغیر جسم دی کوئی قیمت نہیں، اسی طرح اخلاص تو بغیر عمل دی کوئی قیمت نہیں۔ اقبال آختا ہے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ فرما دینے کہ اللہ دی ذات پاک دے اخلاص تے محبت دے نال عبادت کرن دی جزا حور و خیام بھی، اس حور و خیام سے گزر بادہ و جام، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا۔ مالک کریم نے فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، و اللہ دی رضا دی واسطے اور اللہ دے فضل دے متلاشی سن، اور پھر انہاں دی جزا کی ہے، انہاں دی جزا خود خدا دی ذات ہے، خود خدا دی انعام خدا بندی دا انکار نہیں، مفہوم مخالف نہیں کہ جنت دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی، بڑی حیثیت ہے، لیکن خالق تے مخلوق دا جڑا فرق ہے وہ اپنی جگہ تے، ایک مخلوق انعام وچ ملدی پئی ہے اور ایک خالق دی طلب ہے۔ یقینی طور تے خالق دی طلب مخلوق دی طلب نالوں تا ہاں سمجھ آ گئی جی۔ تو مولانا رومی فرما دینے میل دریا کے دلے میل دریا کے دلے تو اندر است، کہ تیرے دل دے وچ جڑا اللہ دی ذات پاک دی محبت ٹھاٹھا مار دی ہے تے تو ادھر نو جانا ہے، آ طبیعت جانت راز مادے رست۔ فرما دینے کہ تیری جان دے چو مزاج تیرا مان دی طرفوں ہے، جویں بطخ دے بچے دے وچ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਤਖ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਆਲਮ ਮਾਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਕਰੂਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। تو ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਤਖ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਊਜ਼ ਬਿਲlah ਕੁਲ ਇਨ ਕਾਨਾ ਆਬਾਉਕੁਮ महबूब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਓ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ। اللہ پاک نے فرمایا محبوب کریم انہاں نوں تسی آکھو ان کانا آباؤکم اگر تھوڑے باپ و ابناؤکم اور تھوڑے بیٹے و اخوانکم اور تھوڑے بھرا و ازواجکم اور تھوڑیاں بیویاں و عشیراتکم اور تھوڑا کنبہ و اموال نک طرف تو موہا اور وہ مال جڑا تسی کما دے جے و تجارتن تخشونا کسادہ اور وہ کاروبار کہ جن دے تسی مندے دا فکر کر دے جے کہ گھاٹا پہ جائے گا وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوْنَهَا اور او مکانات کہ جنہاں نو تسی پسند کر دے جے تے او مکانات تے کوٹھیاں نو بنا کے تو اندے تے لکھیا ہوندا ہے کہ روئے زمین دے اتے جنت بنی کھڑی ہے۔ کی بنی کھڑی ہے؟ مالک کریم نے فرمایا مساکن ترضونها کہ او کوٹھیاں جنہاں نو تسی پسند کر دے جے۔ انہاں تمام دے نال ذکر کر کے فرمایا احبا علیکم من اللہ و رسولہ ہی کیا تہاڈا انہاں دے نال اور رسول دی نالوں زیادہ پیار انہاں چیزاں دے نال ہے؟ انہاں چیزاں نال تہاڈا پیار خدا اور خدا دے رسول تو زیادہ انہاں چیزاں تسی انہاں نوں زیادہ پسند کر دے جے۔ و جہاد فی سبیلہ ہی اور میرے راہ دے وچ اپنے سر نوں قربان کرن تو تسی ڈر دے جے تے سر دا پیار بہتا ہے۔ فتربصوا فرمایا کہ تسی انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ ہی اتھوں تک کہ لے آوے اللہ تعالیٰ اپنا حکم۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیندا اس قوم نو جڑا نافرمان ہے، اس نو اللہ پاک نا پسند فرماندا ہے، اس نو پسند نہیں فرماندا۔ مولانا روم فرماندے نے کہ ہر شے نوں قربان کرن دین دا جذبہ تے محبوب دے دیدار واسطے ہر چیز نوں چھڈ جان والی ہے کہ تیرے طبیعت دے وچ جڑی چیز ہے یہ فطرت دے وچ شامل ہے۔ یہ کی ہے؟ ہاں فرشتے سب کچھ کر سکتے نے، لیکن یہ جڑا ہر بیڑی نوں لا کے تے ہر شے تو آزاد ہو کے تے پچھوں بیڑیاں تے لویا تے ہر شے پھڑن والی کوئی چیز بھی انہاں دے دل نوں نہ پھڑ سکے، یہ ان دے وچ پائی جاندی۔ کن وچ پائی جاندی ہے؟ اس دے وچ پائی جاندی۔ دایا رب گزار جی دائرہ بگزار در خوش کو اندر در بیر مانا چون بتا فرماندے
نے میل خشکی مر تو رازی دائیا را کہ جسم دی حفاظت اور جسم دی طرف جانا اے میلان تیری کہ دائی دی طرفوں ہے دائیا را بگزار کو بد رائیا است فرما نے کہ اس جسم نو پالن والی ماں نو چھڈ دے کیونکہ اے غلط راہ والی ہے دائیا را بگزار در خشکو برا کہ اس خشک دائیا نو چھڈ دے تے دور کر دے اندر در باہر مانا چو بتا فرما نے کہ بطخ دی طرح کہ حقیقت دے سمندر دے وچ ڈوبی مار لایا حقیقت دے سمندر دے وچ کی کر ڈوبی مار ہے ذوق تجلی بھی سی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے تو قدم قدم دے اتے اللہ دی ذات پاک اپنے وصل اور قرب دی دنیا نو جس وقت اس نو آباد فرماندا ہے تو قدم قدم دے اتے اس دی جزا اس نو ملدی ہے کی توفیق اس دی حاصل ہوندی ہے کہ کوئی حجاب اس دے سامنے نہیں آ سکتا نہ اس نو پھڑ سکتا ہے میرے حضور نے فرمایا اگو کاکا دیوار دی کند آئی عاشق مال چھاڑی تو ٹپ گیا جی گئے تو دایا بتر سانت زیاب فرما نے تینوں اگرچہ جسم نو پالن والی جڑی ماں ہے وہ پانی دے کولوں ڈرا دی ہے کہ پانی دے چ نہ جامی ڈوب کے مر جائے گا تو مسرسو سوے دریا راہ شتاب فرما نے کہ تو ڈر نہ تے دریا دے وچ جلدی اکھے اپنا راہ بنا لایا عشق میں تیرے کو ہو غم سر پر لیے جو ہو سو ہو اے قرآن پاک دی آیت کریمہ جڑی میں گرد کیتی ہے کل انکانا آباؤ کو وابنا اے جہاد دے متعلق ہے اور جس وقت صحابہ کرام رمضان شریف ہی جنگ بدر ہوئی سی نا تو آپ دے شہید ہوئے صحابہ کرام تو کفار نے آکھیا مشرکین نے کہ ساڈے آکھے لگو آتے اس طرح تو بے دردی دے نال نہ تسی مانو اللہ پاک نے فرمایا انہاں نہ مردہ آکھو نہ مردہ گمان کرو یہ ایسی زندگی پائی بیٹھے نے جن دا تہانوں علم نہ تسی اس زندگی دا شعور رکھ دے جے تہانوں پتہ نہیں تو فرمایا مولانا اندر در باہر مانا چو بتا کہ بطخاں دی طرح حقیقت دے سمندر چا جا سمندر دے وچ کہ جس وقت چھال مارے گا تے پھر تینوں کہ پانی دے کولو ڈر نہیں آوے گا پانی تینوں سر تے چک لگے گا ایک جگہ تو مولانا روح فرما دینے کدی لاش ڈوبی ویکھی جے نہیں نہ ڈوبی ویکھی کیوں اس واسطے کہ وہ پانی وہ لاش نو تا چک لینا ہے فرما دینے جڑے کہ ہستی تو کہ تکبر تو غرور تو ہستی تو کہ جڑے چھٹ گئے نے نا انہوں حقیقت دا سمندر سر تے چکدا ڈوبدا انہوں نہیں ہے سائی حسین بخش صاحب فرما دینے وہی میں نوش ہم آغوش ہیں در خلوت جانا جو اپنی ہستی موہوم ساری ہار بیٹھے ہیں کہ جنہ اپنے جسم تے اپنی خواہش دے وچ اپنے محبوب دی رضا تو علاوہ اور کوئی شاید چھڈی نہیں تو وہ پھر کی ہے کہ وہ خلوت جانا انہوں نے نصیب ہوتی ہے کہ انہوں ہی نصیب ہے جی جی تو بندے برے خوش کو بہتر
جناب فرماندے ہیں تو بتے بر خشک و برتر زندہ ہی، تو اس طرح دی بطخ ہے کہ جڑا خشکی دے اتے بھی اور تری دے اتے بھی زندہ ہے، زمین دے اتے بھی تو چلنا تے ٹبی بھی مارن دی قوت تیرے وچ موجود ہے، نیچو مرغے خانہ خانہ کندائی، مرغ دی طرح کہ تو گھر گھر نو کریدنا ہے، کی کرنا ہے کریدنا۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا تو ذکر رمنا جی تو ذکر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ اساں بڑی عزت دیتی اولاد آدم نو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اساں سوار کیتا انہاں نو مختلف سواریاں دتے، خشکی دے وچ بھی تے سمندر دے وچ بھی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق دیتا انہاں نو پاکیزہ چیزاں دا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور اساں فضیلت دیتی انہاں نو بہت ساریاں چیزاں تے جنہاں نو اساں پیدا فرمایا نمایاں فضیلت عطا فرمائی۔ تو اے قرآن پاک دی آیت کریمہ ہے۔ عارف روح فرماندے نے کہ عالم بشریت دے وچ رہ کے اس دا بھی تینوں خوراک دتی گئی ہے، تے حقیقت دے سمندر دے وچ ترن دی بھی تینوں قوت دتی گئی ہے، سمجھ دے پائے جنا۔ اللہ روح فرماندے نے کہ جسم جڑا ہے نا اے روح دا لباس ہے، روح دا کی ہے، تو سونا ہے تے جسم تیرا کہ کس تے اتے ہوندا ہے چار پائی دے اتے، تے روح دا کہ کوئی شکل کوئی صورت کسی میں لباس نے جو تو پہننا ہے تو پہن کے لگا پھرنا ہے۔ تو فرما دینے کہ جسم ایک لباس ہے کس دا روح دا، تے روح نو کئی لباس اللہ پہنوا دیندا ہے، سمجھتے پائے کیفیت جڑی حال ہے روح دا تے روحانیت دا، اس دا تعلق اللہ دی ذات پاک دے ذکر دے نال ہے۔ جس وقت مالک کریم اس نو قبول فرماتا ہے تو پھر اس دی پرواز جڑی ہے وہ خشکی دے اتے بھی ہے اور فضا دے وچ بھی ہے، سمندران دے وچ بھی، اللہ پاک اس نو تو جناب فرما دے نے تو ذکر کرمنا بنی آدم شہید، تو کہ کرمنا بنی آدم بدن تر سیدنا فرمایا کہ کرمنا بنی آدم، اللہ دی ذات پاک نے تینوں اولاد آدم دے وجہ تو تینوں شان بخشی ہے، ہم بخشکی ہم بدریا پا نہیں، کہ خشکی دے اتے بھی اور دریا دے اتے بھی قدم رکھ دے، سمجھ دے پا جی صرف جسم نو لے کے نہ ٹردا رہا کر، فرما دے نے کہ حقیقت دے سمندر کہ روح دے وچ بھی قدم رکھ، کہ دوہاں دا تینوں اللہ پاک نے مر ملائک راسوے بر راہ نیست، فرما دینے کہ فرشتیاں دا خشکی دی طرف رستہ کوئی نہیں ہے گا، کہ وہ عالم کثرت دے وچ آ کے تے جڑا کام انسان کردا وہی کام وہ کرے، کہ انہاں دے واسطے اے راہ کوئی نہیں۔ جن سے حیوان حمز بہرا گاہ نیست، اور حیوان جڑا ہے اس دا سمندر دے نال کوئی تعلق نہیں ہے گا، اس دا سمندر دے نال کوئی، تو بطن حیوان بجانے از ملائک، تو کہ جسم دے اعتبار دے نال حیوان ہیں اور روح دے اعتبار دے نال فرشتہ ہیں، تا روی ہم بر زمین ہم بر فلک،
کہ زمین دے اتنے بھی پھر تے آسمان دے اتنے بھی اڑتا پھر دونوں چیزاں تیرے وچ پائیاں جاندیاں نے۔ اس دے اتنے مولانا روم نے قرآن پاک دی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے اس کو ذکر فرمایا تا بظاہر مثلکم باشد باشد بشر بادل یوغا الیہ دی دبر حضور نے فرمایا قل انما انا بشرکم قل انما انا بشرم مثلکم یوحی الیہ، فرمایا کہ اے پیکرے راناؤ زیبائیا، پیر صاحب ترجمہ پہ کرتے ہیں بریکٹ دے وچ لکھیا نے لفظ بشر ذکر کر کے تو حضور دی بے مثلیت نو ذکر کیتا، دل دی دنیا چ محبت دی دنیا دے وچ اس لفظ نو لکھن دے تے دل نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب تسی فرماؤ اے پیکرے رانائی و زیبائی، آپ فرمائیے کہ میں بشری ہوں تمہاری طرح وہی کی جاتی ہے میری طرف، تو الہکم الہ واحد، تمہارا خدا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو مولانا روم فرما دینے کہ ظاہر جسم نو تو ویکھیا ہے کہ تے یوحی علیہ دی طرف تیری دھیان ہی نہیں گیا، سمجھ لیں فرما دیں۔ اور اس دے اتے اولیاء کرام اور اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ حضور دی جڑی بشریت ہے بے مثل بشریت ہے، بے مثل بشریت ہے۔ مولانا روم نے حواس خمسہ دے اتے جڑی حقائق لکھی ہے محمود غزنوی علی اور تمام او جڑی حقائق محمود غزنوی اور او چورا علی او حواس خمسہ دے اتے لکھی ہے، اور جنیاں مثالاں دتیاں گئیاں نے اس دے وچ بھی ہتھاں دے اتے کناں دے اتے وہ سب حضور دی مثال دتی گئی ہے کہ حضور دے جڑے حواس نے بے مثل حواس ہے، بے مثل حواس ہیں، اور اونا حواس رنگا اور اس شکل و صورت رنگی اور کوئی چیز موجود نہیں۔ اسی اس چیز نو آپ سمجھ نہیں پایا کہ ایک کاتب دی انگلاں تو شکل تو انگلاں دی ہے، لیکن جو اس کاتب دی انگل نو آندا ہے دوسرے نو آندا سکولے بچہ جاوے جیسے جاندیاں نال استاد نو آکھے کرسی تو تھلے آ جا، تیرے بھی تو ہاتھ نے تے میرے بھی تو ہاتھ ہی نے، تو کوئی سیکھ لینی سو شاید کچھ نہیں آنے، کچھ نہیں۔ جڑا توتا بولن والا ہے ان دی قیمت دوجے دی ایک ہو سکتی ہے، جڑا انسان جس علم نو نے سکھیا ہے وہ تے دوسرے دی قیمت ایک ہو سکتی ہے، تو پھر انبیاء علیہ السلام دے پاک جسم دے تے انہاں دے حواس دے نال مقابلہ کرنا اس تو بندے دی عقل سمجھ فکر تو ہی گل باہر ہے۔ تو فرماندے نے تیری نظر جسم دے اتے جاندی ہے یوحی دے اتے نہیں جاندی ہے، جیسے لے کہ تو یوحی دے نور نو ویکھن لگ پوے ہے نا تینوں آکھے جسم دی سمجھ بھی آ جائے گی کہ جسم بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ دی ذات پاک سانو ادب دی توفیق عطا فرماوے اور اپنی محبت و الفت نصیب فرماوے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک بارگاہ دے وچوں ساڈے دل نو تزکیہ نصیب فرماوے، اور سانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں علم دی توفیق عطا فرماوے۔ ربنا ایک دفعہ الحمد شریف